اللہ پاک کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا عمل بیان کروں گی۔ جو یہ عمل کرے گا رب کریم اس کی محتاجیوں کو دور فرمائے گا اور اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی اور پڑھنے والا ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ کامل بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ان تسبیحات کو پڑھے گا تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس کی حاجتیں پوری نہ ہوں۔ اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو یا وہابو اللہ الصمد کا عمل کرے۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنا ساری زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک کو انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے انتہا رزق عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل تک چلتا رہے گا۔ آپ جو بھی وظائف کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے، تو آپ کا دل ہر وقت اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسے ہی کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہو۔ ذاکرین کی ارواح کے سوا باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو کیونکہ وہ فی الفور حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں۔ دراصل دل مردہ ہونا جانا ہی تشویش کی بات ہے، ورنہ جان تو ایک نہ ایک دن جانی ہی ہے۔ جمعرات کی نفلی عبادت اور اہمیت۔ جمعرات بڑی فضیلت کا دن ہے کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن رات جمعرات اور جمعے کے برابر نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جمعرات کے روز بندوں کا اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کریم ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طرح جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر مومن بندے کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی بھائی سے باز اور اناد رکھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعتیں اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو گویا اس نے 12 سال تک دنوں کا روزہ رکھا اور ان کی راتوں میں عبادت میں مصروف رہا۔ آج جس گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس گھر سے تنگ دستی یا پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، وہاں صرف چند باتیں بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہاں صرف چند بار یہ وظیفہ پڑھنے سے گھر کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، گھر کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کے گھر سے غربت اور افلاس اور محتاجی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ لینے والا ہے تو انشاءاللہ وہ دینے والا بن جائے گا۔ یہ اتنا امیرانہ عمل ہے کہ آپ کی زندگی میں مال اور رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بڑے مختصر اور آسان اعمال ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، دشوار کام آسان ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی، تو آپ مکمل توجہ سے ان وظائف کو پڑھ لیں۔ جس شخص کا کوئی بڑا مقصد ہو، حاجت ہو یا وہ پریشانیوں میں گھرا ہو تو آپ کی ہر پریشانی دور اور ہر دلی تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل پریشانیوں کو دور کرتا ہے، محتاجیوں کو دور کرتا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کسی کام سے عاجز ہو جائے اور اس کے سر انجام دینے کی کوئی صورت نہ ہو تو تنہائی میں پاک صاف ہو کر 2 رکعت نماز نفل عشاء کے بعد اس طرح پڑھیں کہ ہر سجدے میں 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے۔
تو کل 4 سجدے ہیں، تو آپ 160 بار آیت کریمہ کو پڑھیں گے، پھر رو کر دعا کریں، انشاءاللہ وہ مشکل آسان ہو جائے گی، اور کسی کام میں رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو ہر فکر اور ہر غم سے نجات دے گا، قرضوں کا بوجھ ختم ہوتا ہے، چاہے وہ پہاڑ برابر ہی کیوں نہ ہوں، آمدن میں برکت اور خیر ملتی ہے۔ نیچے دیے گئے اعمال جو بندہ بھی کرے گا اس کے گھر سے غربت و افلاس اور محتاجی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ لینے والا ہے تو انشاءاللہ وہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ یہ اتنا امیرانہ عمل ہے کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ہر طرف سے سکون ہوگا اور مال و رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بڑے مختصر اور آسان سے اعمال ہیں، ان کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا وظیفہ برائے رزق۔ اگر آپ کا کاروبار نہ چلتا ہو یا معاشی تنگی ہو، راستے بند ہوں، کوئی صورت نہ نظر آتی ہو، تو نماز عشاء کے بعد خالی کمرے میں تنہا بیٹھیں اور 100 بار یا وہابو کا وظیفہ پڑھیں۔ 7 اول آخر 11 بار درود شریف 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 100 بار یا وہابو کا وظیفہ پڑھیں۔ 7 اول آخر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے اور 7 دن تک یہ وظیفہ کریں۔ اللہ الصمد کا وظیفہ۔ بعد نماز فجر 100 بار اللہ الصمد کا ورد رزق کی ترقی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر درمیان میں اللہ الصمد کا وظیفہ 100 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ پڑھنے والے کا رزق زیادہ ہوگا اور وسیع رزق بھی ملے گا۔ یا مغنیوں کا خاص وظیفہ۔ اللہ الصمد یہ وظیفہ مجرب ترین ہے۔ کوئی بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک بن مانگے نعمتوں سے اتنا نوازتا ہے کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر روز نماز فجر کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر درمیان میں سورۃ مزمل 11 بار اور اس میں باری تعالیٰ یا مغنی کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا ثمر آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رب کی ذات فرماتی ہے، جب کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں سخت ناراض ہوتا ہوں، اور جب کوئی بندہ اپنے مشکل میں آنکھوں میں آنسو لیے میری بارگاہ میں آتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، میرے ناموں کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور خاص صورتوں کو پڑھتا ہے، تو اللہ کی ذات ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ تو جو بھی یہ وظیفہ کرے وہ اللہ پاک کی رضا اور قرب کی خاطر کیا کرے، اور 7 نماز کی پابندی لازم ہے، اور اللہ پاک کے بندوں کا خیال رکھا کرے۔